الحمد لله الذي أبدع الفلاك والأرضين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله الطيبين والطاهرين وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وقال في شان حبيبه الكريم عليه التحية والتسليم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد طب القلوب والدوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار والضيائها وآلہ وصحبہ دائما ابدا سرمدا. برادران ملت اسلامیہ و عزیزان گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ فضل و کرم اور حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نالین پاک کا تصدق، جن کی برکتوں اور عنایتوں سے ہم تمام اللہ کے مقدس گھر میں جمعۃ المبارکہ کے موقع پر حاضری کی سعادت سے بہرہ مند ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے مجتمع ہونے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور جمعہ کی برکتوں اور رحمتوں سے ہم سب کو اور پورے عالم اسلام کو فیض یاب فرمائے. خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے قرآن کریم کی ایک مشہور و معروف آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. یہ سورۃ الصف کی آیت کریمہ ہے. آج کے موضوع کی مناسبت سے میں نے اس آیت کریمہ کا انتخاب کیا ہے، اسلام اور عصر حاضر. اس کا آسان سلیس اور سمجھ میں آنے والا ترجمہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے منکرین حق، یعنی یہ منکرین حق یہ چاہتے ہیں کہ وہ اللہ کے نور کو اپنے منہ کی پھوکوں سے بجھا دیں. یعنی اسلام مخالف، اسلام دشمن، منکرین، منافقین، کفار، مشرکین، اعدائے دین یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنی پھونکوں سے بجھا دیں، جبکہ اللہ تعالیٰ اپنے نور کو پورا فرمانے والا ہے، اگرچہ کافر کتنا ہی ناپسند کریں. یہ اس آیت کریمہ کا آسان سلیس اور سمجھ میں آنے والا ترجمہ ہے. موضوع چونکہ حساس ہے، اس موضوع پر ہم سب کی خصوصی توجہ درکار ہے. میرا پیغام جہاں تک پہنچے میں سب سے استدعا کرتا ہوں کہ وہ ہماتن گوش ہو کر سنجیدگی کے ساتھ میری اپنی اس گفتگو کو سماعت کریں.
اسلام اور عصر حاضر، یہ دونوں چیزیں ہمارے پیش نظر ہیں۔ ہم اللہ کا شکر بجا لاتے ہیں کہ ہم سب دین اسلام کے ماننے والے ہیں، اور دین اسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا پسندیدہ دین، منتخب شدہ دین، اور کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام علیہم السلام اسی دین اسلام کی دعوت و تبلیغ کے لیے وقتاً فوقتاً اس دنیا میں تشریف لاتے رہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی، آخری رسول بنا کر اس دنیا میں بھیجے گئے، اور آپ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کو مکمل فرما دیا۔ دین اس اعتبار سے مکمل ہوا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت و رسالت حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت و رسالت کے دروازے کو بند کرنا، یعنی یہ کہ آپ خاتم الانبیاء، خاتم الرسل بنا کر اس دنیا میں بھیجے گئے۔ اب آپ کے بعد کوئی نیا نبی آنے والا ہے، نہ آپ کے بعد کوئی نیا رسول آنے والا ہے۔ آپ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت اور رسالت کے دروازے کو بند کر دیا۔ دین اسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا پسندیدہ دین، منتخب شدہ دین، اب یہ ہر اعتبار سے مکمل ہے۔ دین اسلام کی تکمیل کے بعد دین اسلام کی دعوت و تبلیغ کا سلسلہ جاری رہا، اور دین اسلام کی دعوت و تبلیغ کا سلسلہ چونکہ اس کی بنیاد آج سے 1400 سال قبل جس عظیم الشان نظام کے تحت اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے رکھی تھی، اسی نظام پر، اسی طریقہ کار پر عمل کرتے ہوئے اہل بیت اطہار، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، اولیاء کرام وقتاً فوقتاً اس کام کو آگے بڑھاتے رہے۔ 1400 سالہ تاریخ کا اگر ہم سرسری طور پر مطالعہ کریں، بہت گہرائی میں گئے بغیر، تو بہت ساری سچائیاں ہم سب کے سامنے واضح ہو جاتی ہیں۔ ان میں یہ کہ یہ دین اسلام آسانی کے ساتھ پوری دنیا تک نہیں پہنچا ہے۔ اس دین کی خاطر، اس دین کی دعوت و تبلیغ کی خاطر خود حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی وہ 23 سالہ حیات طیبہ جو اعلان نبوت کے بعد گزری ہے، اس حیات طیبہ کے ذریعہ آپ دیکھیں کس قدر مصائب، کس قدر آلام سے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم گزرے ہیں، اور کتنے بڑے بڑے چیلنجز حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے تھے۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام علیہم السلام کو جتنی تکلیفیں دی گئیں اس سے زیادہ تکلیفیں مجھے دی گئی۔ میں بے پناہ آزمائشوں سے گزارا گیا ہوں، بے پناہ مصائب اور آرام سے گزارا گیا ہوں۔ آپ 23 سالہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پاک کے وہ ابواب پڑھے جن کا تعلق مکی دور سے، مدنی دور سے ہے، ہماری آنکھیں بھیگ جاتی ہیں۔ ایک عجیب و غریب کیفیت طاری ہو جاتی ہے کہ اس قدر جلیل القدر ہستی کے ساتھ، اس قدر محترم، محتشم، مکرم ہستی کے ساتھ اسی مکہ کے رہنے والوں نے، اسی مدینہ کے رہنے والوں نے، اسی عرب میں رہنے بسنے والوں نے کس طرح سے معاملہ پیش کیا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پاک کے یہ ابواب نہ صرف صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کے لیے بلکہ قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ یہ سبق روز اول سے پڑھایا گیا ہے کہ آپ کو کامیابی، کامرانی آسانی کے ساتھ ملنے والی نہیں ہے۔
آپ منزل مقصود تک پہنچنا چاہتے ہیں تو منزل مقصود تک آپ آسانی سے رسائی حاصل نہیں کر پائیں گے، آپ کو آزمایا جائے گا، آپ کو مصائب اور آلام کے ذریعے آزمایا جائے گا، آپ کو تکالیف کے ذریعے آزمایا جائے گا، آپ کو ہر طرح سے آزمایا جائے گا۔ جب آپ خوب آزمائش سے گزر کر کے، نکھر کر کے، مضبوطی کے ساتھ تیار ہو جائیں گے، تب چل کر کے کامیابی اور کامرانی آپ کے قدم چومے گی۔ اکثر میں کہتا رہتا ہوں، فتح مکہ ایسے ہی حاصل نہیں ہوا۔ فتح مکہ کے لیے مکۃ المکرمہ کو چھوڑنا پڑا، فتح مکہ کے لیے بے شمار مصائب، آلام، تکالیف سے گزرنا پڑا، فتح مکہ کے لیے بے شمار تکلیفوں کو برداشت کرنا پڑا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پاک کے ان گوشوں کے مطالعے کے بعد آپ بہت حد تک مطمئن ہو جاتے ہیں کہ دین کی خاطر، ملت کی خاطر، امت کی خاطر ہمارے آپ کے سامنے تکالیف کوئی معنی نہیں رکھتی، ہمارے آپ کے سامنے مصائب کہیں سے کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ تکالیف اور مصائب تو وہ لوگ برداشت کر گئے، تکالیف اور مصائب سے وہ لوگ گزرے، ہم لوگ تو بہت آرام سے ہیں، بہت اطمینان سے ہیں۔ مگر میں جس امر کی طرف آپ کو متوجہ کرانا چاہتا ہوں وہ امر یہ ہے کہ یہ دین اسلام ہم تک، آپ تک بڑی آسانی سے نہیں پہنچا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک موقع پر آپ کو کسی نے کھانے کی دعوت دی تھی، دعوت کا اہتمام ہوا تھا، آپ دعوت کے لیے تشریف لے گئے، اپنے صحابہ کے ساتھ تشریف لے گئے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی شان و عظمت سب کے سامنے واضح تھی۔ دن رات لوگ دیکھ رہے تھے کہ یہ اللہ کا آخری نبی ہے، آخری رسول ہے، معجزات سامنے تھے، کمالات سامنے تھے، حضور علیہ السلام کا حسن و جمال سامنے تھا۔ اس کے باوجود بھی دشمنی کی انتہا دیکھیے، دعوت کر کے گھر پہ بلایا گیا ہے اور حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اور آپ کے صحابہ کو کھانے میں زہر ملا کر کے کھلایا گیا۔ دعوت کا اہتمام اور ان کھانوں میں زہر، آپ پڑھیں سیرت کی ساری کتابیں، احادیث کا مطالعہ کریں، اسی موقع پر حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی شہید ہو گئے، ایک صحابی شہید ہو گئے اسی موقع پر۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کیسی کیسی آزمائشوں سے گزارے گئے ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے وہ کون سا موقع تھا جس موقع پر حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف نہیں دی گئی؟ میں آپ کو پھر متوجہ کر رہا ہوں کہ ہم بحمد تعالیٰ مسلمان ہیں، دین اسلام ہم تک پہنچا ہے، یہ آسانی سے نہیں پہنچا ہے، اس کے لیے بڑی قربانیاں دی گئی ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی سیرت کا مطالعہ کریں، صحابہ کرام نے کیسی کیسی قربانیاں دین اسلام کی خاطر پیش کی ہے۔ سرکار صدیق اکبر کا دور ہو، فاروق اعظم کا دور ہو، عثمان ذو النورین کا دور ہو، علی مرتضیٰ کا دور ہو، امام حسن مجتبیٰ کا دور ہو، یہ خلفائے راشدین اپنے اپنے دور میں کس قدر قربانیاں دے کر دین اسلام کو مضبوط اور مستحکم کرنے میں آگے بڑھتے رہے، اور ہر طرح کی قربانیاں ان صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے دین اسلام کی خاطر پیش کی۔ ایک موقع پر آپ اندازہ لگائیں، حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کون ہے جو اللہ کی راہ میں اپنے مال کو لوٹائے، کون ہے جو اللہ کی راہ میں اپنے مال کو خرچ کرے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین اپنی اپنی حیثیت کے مطابق حضور علیہ السلام کی خدمت میں مال پیش کرتے تھے۔ اللہ کے رسول میری یہ حیثیت ہے، اتنا مال میں پیش کر دیتا ہوں، میری یہ حیثیت ہے، میرے پاس اتنا روپیہ پیسہ ہے، یہ میں پیش کر دیتا ہوں، اسے قبول فرمائیں، اسے قبول فرمائیں، اسے قبول فرمائیں۔ یہ بات دھیان میں رکھیے گا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی ایک چھوٹی سی نیکی کو
صحابہ کے بعد صبح قیامت تک کے مسلمانوں کی تمام نیکیاں ملا دی جائیں تو اس ایک چھوٹی نیکی کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اس ایک چھوٹی نیکی کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لٹاؤ اللہ کی راہ میں مال، لٹاؤ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو، اللہ کی راہ میں مال لٹاؤ، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو۔ آپ غور کریں، دیکھیں حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ جو کچھ ان کی حیثیت ہے وہ مال پیش کر رہے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم بھی بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے یہ سوچا کہ آج بہت اچھا موقع ہے، آج بہت اچھا موقع ہے، بہت اچھا موقع ہے، میں حضور علیہ السلام کی خدمت میں اتنا مال پیش کر دوں گا، اس قدر حضور علیہ السلام کی خدمت میں میرے اپنے پاس جو کچھ ہے وہ پیش کروں گا کہ اللہ کے رسول خوش ہو جائیں گے، اور آج موقع ہے کہ میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پر سبقت لے جاؤں گا۔ یعنی ہر حال میں، ہر موڑ پر، ہر مرحلے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آگے رہتے تھے، آگے رہتے تھے۔ اب اس موقع کو حضرت فاروق اعظم نے غنیمت جانا کہ آج میں حضرت ابو بکر صدیق سے سبقت لے جاؤں گا، میں آگے نکل جاؤں گا۔ آپ نے یہ طے کر لیا کہ میرے پاس جو کچھ مال ہے اس کا آدھا حصہ، آدھا مال یعنی مال دولت جو کچھ آپ کے پاس آپ نے کما کر کے رکھا ہے، آدھا مال میں اپنے گھر میں رکھوں گا اور آدھا مال میں لا کر کے حضور علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر دوں گا۔ حضرت فاروق اعظم نے ایسے ہی کیا، حضرت فاروق اعظم نے آدھا مال لا کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس جو کچھ تھا میں نے آدھا اپنی بیوی بچوں کے لیے، اہل و عیال کے لیے رکھا ہے، اور آدھا مال میں آپ کی خدمت میں لا کر کے پیش کیا ہوں، اسے قبول فرمائیں۔ اللہ کے رسول نے دعاؤں سے نوازا۔ حضرت فاروق اعظم وہیں بیٹھے ہوئے تھے۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ تھوڑی ہی دیر میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا گیا کہ وہ اپنے ساتھ اتنا سارا مال لا رہے، دیکھنے والے دیکھ کر کے حیران پریشان۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سارا مال پیش کر دیا۔ حضرت فاروق اعظم دیکھتے رہ گئے، آج بھی مجھے پیچھے ہٹنا پڑا، آج بھی میں پیچھے رہ گیا، آج بھی حضرت ابو بکر صدیق آگے بڑھ گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب ہو کر کے فرمایا، اے ابو بکر، یہ سارا کا سارا مال لگتا ہے کہ تم لے آئے اللہ کی راہ میں لٹانے کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے بھی کچھ چھوڑ کر کے آئے ہو، اپنے بیوی بچوں کے لیے کچھ چھوڑ کر کے آئے ہو، اپنے اہل و عیال کے لیے کچھ چھوڑ کر کے آئے ہو، ایسے لگتا ہے کہ تم سارا کا سارا مال لا کر کے اللہ کی راہ میں لٹانے کے لیے تیار بیٹھے ہو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے استفسار پر یہ پوچھا نا اللہ کے رسول نے کہ اے ابو بکر، ایسا لگتا ہے کہ جو کچھ تمہارے پاس تھا وہ سب کچھ تم لے آئے، اپنے گھر والوں کے لیے کچھ چھوڑ آئے؟ حضرت صدیق اکبر حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اللہ کے رسول، جو کچھ میرے پاس تھا وہ سب کچھ میں آپ کے قدموں میں لا کر کے رکھ دیا ہوں۔ اے ابو بکر، جب سب کچھ لا کر کے یہاں رکھ دیا ہے، گھر میں بیوی بچوں کے لیے، اہل و عیال کے لیے کیا چھوڑے آئے ہو؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عشق اور محبت میں ڈوبا ہوا یہ جواب، اس پر قربان جائیے۔ سرکار صدیق اکبر بارگاہ رسالت میں آپ میں عرض کرتے ہیں، اے اللہ کے رسول، میرے پاس جو کچھ تھا سب کچھ میں آپ کی خدمت میں لا کر کے رکھ دیا ہوں، بس میں اپنے گھر میں اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑ کر کے آیا ہوں، اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑ کر کے آیا ہوں۔ یہ ایثار ہے، یہ قربانی ہے۔ اس طرح کی قربانی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں پیش کی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے، اللہ اور اس کے رسول کو خوش کرنے کے لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے اس طرح کی قربانیاں اللہ اور اس کے رسول کی راہ میں پیش کی ہیں۔ آپ کے سامنے میں کیا عرض کروں، کہاں تک بتبے کے سناؤں، کس قدر روایات پیش کروں۔ ایک دو روایات جن کا جاننا سمجھنا آپ کے ہمارے لیے ضروری ہے، وہ چند روایات آپ کے سامنے پیش کرتے ہوئے اپنی گفتگو کو آگے بڑھانے کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ آپ دیکھیں
یہ امام طبرانی اس روایت کو لاتے ہیں اور بڑی مشہور و